حبشیوں کے ساتھ مناظرے کا نام نہ لینا، کچلا جا چکے ہو، کچل گئے آج تم۔ قیوم ادھر دیکھو، کچل دیا میں نے تجھے، آج میں نے تجھے ختم کر دیا۔ فخر سے سر بلند کرو، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علیہ السلام حیدر۔ یا علی مدد، یا علی مدد کے بھی کراتی تھی نا، اس کی ماں بھی کراتی تھی، عائشہ کی ماں بھی رضاعت کے بھی کراتی تھی نا۔ وہ پیغمبر نے منع، قرآن نے جب کہہ دیا، قرآن نہیں پڑھا تم نے، حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، رضاعت کا اتمام 2 سال پر ہے، اس کے بعد رضاعت نہیں ہے۔ آپ پریشان۔ جی بھائی، اب اگلے فیز میں آگے اگر آپ ابھی دیکھیں میرا حق بنتا تک میں زیادہ ٹائم لے لوں کیونکہ میں نے پوری حدیث پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن پھر بھی میں اپنے ٹائم میں رہی ہوں۔ ہاں جی، آپ نے 3 منٹ کام لیا۔ اچھا عبدالقیوم صاحب، اس فیز میں اگر آپ جرا کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، یا اور ان کی کوئی کتب چاہے احادیث، ابھی آپ نے ان سے پوچھا، آپ نے کہا تھا کہ ان سے پوچھیں گے نا کہ پوری حدیث کیوں نہیں پڑھتے، آپ نے وہ وعدہ آپ نے پورا نہیں کیا۔ عبدالقیوم صاحب یہی سوال رہ گیا کہ وہ انہوں نے پوری حدیث پڑھ کے دکھایا، انہوں نے کہا کچھ ایک چیزیں مس ہے، آپ چاہیں تو اس کا جواب دے دیں، نہیں تو پھر ہم اگلے۔ بات یہ ہے کہ میں نے ان کی تفسیر حسن عسکری سے پڑھا، تفسیر قمی سے پڑھا، بہار الانوار سے پڑھا، لیکن وہاں پر جو بات تھی وہ بالکل واضح تھی، انہاں جو ہے وہ ان کو نہیں پتا کہ کس کے لیے آتا ہے۔ وہاں پر باقاعدہ ان کا امام کہہ رہا ہے کہ یقیناً علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ مچھر ہے۔ مچھر کی مثال، مچھر کی جو مثال دی گئی ہے نا، وہ امیر المومنین علیہ السلام کے لیے دی گئی، کس طرح دی گئی ہے؟ جب ان کا مقابلہ اللہ سے کیا جائے، ٹھیک ہے نا، ولیکن ان کی فضیلت جو ہے وہ سب خلائق پہ افضل ہے۔ اگر کوئی امیر المومنین علیہ السلام کا مقابلہ اللہ سے کرنا چاہے، کوئی بدبخت غالی آ کے کرے نا کہ وہ یا اللہ ہیں یا اللہ سے اللہ جیسے ہیں، تو اس کے لیے یہ جواب ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کی شدید ترین توہین ہے کہ ان کو مچھر کہا جائے، اور بس میں نے پوری حدیث پڑھی ہے نا، آپ نے پوری حدیث نہیں پڑھی ہے جی، آپ نے غلط پڑھی ہے حدیث، ناقص پڑھی ہے نا۔ اب سوال کا جواب دے دینا کہ کامل کیوں نہیں پڑھی آپ نے، آپ سے یہ پوچھا ہے علی بھائی نے۔ اچھا، میں نے 10 منٹ کے اندر اپنی بات کو مکمل کرنا ہے۔ حدیث میں نے آپ سے درخواست کی پوری حدیث پڑھو، پوری حدیث پڑھو، پوری حدیث نہیں پڑھی ہے، ایسے فراڈ۔ اور علی جو ہے اللہ کے دین میں اپنی قدرت ہی اللہ کا باوزا، علی کی قدرت صرف جو ہے وہ مچھر جیسی ہے۔ اللہ کے قدرت کے مقابلے میں علی علیہ السلام ذرہ ہیں، بالکل ہمارا بھی ایمان ہے، اللہ سے ان کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کے مرزوق ہیں، لیکن وہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ سے ان کا جو مقابلہ کراتا ہے وہ خود کافر ہے۔ علیہ صاحب انہوں نے یہ عبارت پڑھ دی ہے جو آپ نے کہا تھا، ابھی یہ دیکھیں انہوں نے وہ بھی پڑھ دی ہے۔ نہیں، وہ پوری حدیث نہیں پڑھی نا، وہ پوری حدیث تو نہیں پڑھی جو میں نے پڑھ کے دکھایا نا، پوری حدیث تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام سے، جی ہاں، کہ اس میں یہی تو لکھا ہے کہ امیر المومنین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء پر افضل ہیں، سب ملائکہ، سب پورے خلق پر، جتنا اللہ نے خلق کیا ہے اول دار سے ان سب پہ افضل ہے۔ اس کو کیوں نہیں پڑھا شخص نے؟ مشیوں کا عقیدہ یہ ہے نا، ٹوپی مولوی صاحب آپ نے خیانت کیا نا، غداری کیا نا، جھوٹ کے علاوہ آپ کا کام تو نہیں بنتا نا، سب نے دیکھا نا مولوی صاحب۔ صبر کر لے بھائی، صبر۔ چلیں نیکسٹ 10 منٹ دے دیں کو۔ پریشان، پسینے بڑے آ رہے ہیں، اس کو پسینہ تولیہ دے دیں کو، بڑا تولیہ لے کے آؤ ان کے لیے۔ دیکھیے تولیہ جو ہے تولیہ لا کے دیں، بڑا تولیہ دے دیں، پسینہ ان کا بہت ہے۔ نہیں تولیے کی وجہ سے پسینے نہیں آ رہی ہے، ہماری وجہ سے یار، وہاں پہ سہولت نہیں ہے۔ میں جہاں بیٹھا ہوں پاکستان میں بیٹھے ہیں، تو پاکستان میں ابھی جنوری کا مہینہ ہے نا، پسینے آپ کو بہت آ رہے ہیں نا، پسینے آ رہے ہیں نا، جو میں نے حدیث پڑھ کے دکھایا نا، ان کے پسینے نکلے نا، پسینے نکلے گئے مغلی قیوم صاحب کے نا، یا اللہ الحمدللہ، ابھی مزید نکلنے آپ کے، ابھی شروع ہے، ابھی آغاز ہے نا، ابھی تو میں نے آغاز کیا نا۔ اور جد خلفاء کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کہا تھا، اس کا بھی ذرا سے جواب دینا آپ نے۔ علی رضی اللہ عنہ کو مچھر کہا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکھی کہا گیا ہے۔ کوئی ایمان والا جس میں رتی برابر بھی ایمان ہو، کیا وہ علی رضی اللہ عنہ کو مچھر سمجھ سکتا ہے؟ وہ اللہ کے مقابلے میں جو ان کو برابر کر دے ان کے لیے کہا گیا ہے نا، وہ تو نہیں کہا کہ مچھر ہیں، یہ تو نہیں بولا، آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ جو اللہ سے ان کا مقابلہ کرائے، اللہ کے مقابلے میں ان کی مثال مچھر سے بھی کمتر ہے، ٹھیک ہے نا۔
اللہ سے جو مقابلہ کرا دے ان کا، اللہ سے جو کوئی غالی کافر آ کے ان کا مقابلہ کرا دے تو یہی ہے بھائی. وہ آپ لوگوں کیا ہوتا ہے نا کہ وہ جیلانی صاحب جو ہے نا بغداد والے، انہوں نے اللہ سے کشتی لڑی تھی نا، وہ تو آپ لوگوں کیا ہوتا ہے نا کہ آپ کے پیر جاتے ہیں اللہ سے کشتی بھی کرتے ہیں، لڑتے ہیں، وہ آپ لوگوں کیا ہوتا ہے. اگلے فیز میں چلیں دوسرے میں بسم اللہ ٹائمر لگا دوں. صاحب اب اگلا 10 منٹ کا ٹائمر ہے. اب آپ نے ان کی جرا کرنی ہے تو کر لیں، یا اور اپنے ریفرنس پیش کرنے ہیں تو وہ آپ اس پہ آ جائیں. وہ آپ اچھا ناظرین کرام، اب میرا ٹائم شروع ہو رہا ہے علی بھائی؟ جی سٹارٹ ہے. ناظرین کرام، آج تک آپ لوگوں کو صرف یہی بتایا جاتا رہا کہ علی جو ہیں وہ معصوم ہیں، اور علی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا کچھ ہیں جو کچھ آپ ان لوگوں سے سنتے ہیں. اور اہل السنہ جو ہے وہ حقیقت میں جس طرح ابو بکر کو جنتی مانتے ہیں، عمر کو جنتی مانتے ہیں، اسی طرح جناب علی رضی اللہ عنہ کو جنتی مانتے ہیں. یہ قرآن مجید کی مختلف آیات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس بات کو ہم ثابت کرتے ہیں. لیکن ان کے اپنے امام ہی اپنے بڑے کو جو ان کے دادا پردادا بنتے ہیں ان کو وہ مچھر کہہ رہے ہیں، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کے خون ہیں، ان کو نعوذ باللہ من ذالک کو مکھی کے برابر سمجھتے ہیں. یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب میں جو بات رکھنے لگا ہوں وہ خاتون جنت سیدہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق ان کی تفسیر عیاشی سے، حق الیقین سے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنے لگا ہوں کہ جس طرح یہ علی رضی اللہ عنہ کے بھی نہیں ہیں، ان کی بھی توہین کرنے سے نہیں رکتے. ان کے معصوم جن کو انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی توہین کرتے تھے. میرے پاس اجازت دیں، یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق نہیں ہے مناظرہ، یہ شیخ کتب سے علی علیہ السلام کے متعلق نقل کریں گے نا. جی علی رضی اللہ عنہ کی بیوی علی علیہ السلام کے لیے اگر کوئی توہین ہے وہ نقل کریں نا. زہرا سلام اللہ علیہ کا موضوع نہیں ہے ہمارا، علی علیہ السلام موضوع. بالکل ٹھیک. جی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیوی، ان کے متعلق بہار الانوار سے میں ایک عبارت نقل کرنے لگا ہوں اور اللہ سے معافی مانگ کے نقل کر رہا ہوں، اور ان کے امام معصوم کی روایت نقل کر رہا ہوں. یہ الاحتجاج طبرسی اس نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور بہار الانوار نے اس کو نقل کیا ہے امام جعفر صادق سے. انہوں نے کہا کہ انہو قالا لما استخرج امیر المومنین، جناب حسن صاحب امیر المومنین کا آ گیا ذکر علی کا، آپ کہہ رہے ہیں یہ موضوع سے متعلق نہیں ہے. استخرج امیر المومنین من منزلہ خرجت فاطمہ فما بقیت حاشمۃ الا خرجت معها حتى انتهت قریبا من القبر فقالت فخلوا عن ابن امی فوالذی بعث محمدا بالحق لئن لم تخلوا عنه لانشرن شعری ولا اضعن قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على رأسی ولا اسرن الى اللہ تبارک و تعالی وما ناقۃ صالح باکرم علی اللہ منی. یہ جو روایت ہے اس کے اندر جعفر صادق بیان کر رہے ہیں کہ جب علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلے، اپنے گھر سے ان کو نکالا گیا، استخرجہ ان کو نکالا گیا ان کے گھر سے، تو سیدہ فاطمہ بھی باہر نکل آئیں، اور ہاشمیہ جتنی بھی خواتین تھی وہ بھی آپ کے ساتھ باہر نکل آئیں، ہاشمی خاندان کی، یہاں تک کہ وہ قبر کے قریب پہنچ گئے. تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی وقالت قلو ابن امی، میرے چچا کے بیٹے کو چھوڑ دو، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، لئن لم تخلوا عنہ، اگر آپ نے علی کو نہ چھوڑا، اس سے علیحدہ نہ ہوئے، لانشرن شعری، میں اپنے بال کھول دوں گی بازار میں کھلی جگہ پر. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا کی پتلا تھیں، ان کو جتنا اللہ رب العالمین سے محبت تھی وہ اپنے جسم کو کسی کے سامنے کچھ بھی ہو جائے، سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے بال نہیں کھول سکتی، اپنے قمیص کو نہیں پھاڑ سکتی، جبکہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سیدہ نے جو ہے وہ کہا کہ میں اپنے بالوں کو کھول دوں گی، لانشرن شعری ولا اضعن قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی راسی،
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کو اپنے سر پر رکھ لوں گی، وَلَا أَسْكِرَنَّ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَمَا نَاكَتَ صَالِحًا، اور میں اس طرح چیخوں گی، میں ضرور چیخوں گی، چلاؤں گی، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، جس طرح صالح علیہ السلام کی اونٹنی کیا چلائی چیخی تھی کہ اکرم علی اللہ منی، وہ مجھ سے زیادہ جو ہے وہ عزت والی نہیں ہے۔ تو جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا اور فرماتے ہیں وَلَلْفَصِيلُ بِأَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنْ وَلَدِي، قال سلمان رضی اللہ عنہ كنت قریبا منها فرأيت والله اساس حيطان المسجد مسجد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تقلعت من اسفلها حتى لو اراد الرجل ان ينفذ من تحتها نفذ فدنوت منه فقلت يا سيدتي ومولاتي ان الله تبارك وتعالى بعث اباك رحمة فلا تكون نقمة، ورجعت الحيطان حتى سطحت الغبرة من اسفلها فدخلت في تشيامنا۔ تو یہ روایت اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا انہوں نے کہا کہ میں اپنے بال کھول دوں گی، اپنے قمیض جو ہے وہ پھاڑ دوں گی، اور پھر جب یہ کچھ ہوا تو میں چیخوں گی، بہت زور سے چیخوں گی، یہاں تک کہ وہ کہنے لگی کہ وہ ناکہ جو ہے اونٹنی جو ہے صالح علیہ السلام کی، اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا وہ مجھ سے زیادہ، جب میں چیخوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ سلمان کہتے ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کن تو قریب منہا، میں سیدہ فاطمہ کے قریب تھا، فرأیتو، بس میں نے دیکھا، واللہ اساس و حیطان المسجد، مسجد کی جو دیواریں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی دیواریں، فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اس طرح جو کرنے پر وہ اپنی جگہ سے اوپر اٹھ گئیں، یہاں تک کہ اس دیواروں کے نیچے سے اگر کوئی بندہ اندر اس کے نیچے داخل ہونا چاہتا تو وہ داخل ہو جاتا۔ تو میں نے کہا کہ اے میری سردار، اے میری مولا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ابا جان کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، آپ اس طرح جو ہے وہ غصہ نہ کیجئے۔ تو سیدہ جو ہے وہ واپس آ گئی۔ تو سیدہ کے متعلق آج تک اہل السنہ یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ پردے والی تھی، وہ شرم و حیا والی تھی، وہ عزت و احترام والی تھی، وہ ایسے نہیں تھی۔ میں اپنی اسی بات کا ترجمہ، یہ حق الیقین میرے پاس موجود ہے، حق الیقین سے اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں تاکہ ناظرین کرام یہ نہ کہیں کہ عبدالقیوم ظہیر نے ترجمہ شاید اپنی طرف سے کہا۔ یہ حق الیقین میرے پاس اس کا ترجمہ مجلس العلمی اسلامی پاکستان سے ہے، اور ترجمہ کیا جناب سید بشارت حسین صاحب نے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ جب وہ معصومہ جناب رسول خدا کی قبر کے نزدیک پہنچی، کہا میرے پسر ام کو چھوڑ دو، اس پر اس خدائے برحق کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک کے ساتھ بھیجا، اگر ان سے باز نہیں آئیں گے تو اپنے بال کھولتی ہوں اور اپنا پیراہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر، اپنا پیراہن رسول خدا اپنے سر پر رکھ کر بارگاہ خدا میں فریاد بلند کرتی ہوں، خدا کے نزدیک ناکہ صالحہ مجھ سے زیادہ گرامی نہیں ہے، اس کا بچہ میرے بچے سے زیادہ بلند مرتبہ نہ تھا۔ سلمان کہتے ہیں میں ان معظمہ کے قریب ہوا، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ مسجد کی دیواریں بنیاد سے اکھڑ کر اس قدر بلند ہوئی کہ اگر کوئی چاہتا اس کے نیچے سے گزر سکتا تھا۔ میں ان معظمہ کے قریب گیا اور کہا اے میری سیدہ، اے خاتون خدا، آپ نے آپ کے فطر کو عالمین کے لیے رحمت بنایا تھا، آپ ان پر نزول عذاب کا سبب نہ ہوں۔ تو وہ معظمہ مسجد سے باہر چلی گئی، مسجد کی دیواریں اپنی جگہ پر نیچے آئیں اور ان کی جڑوں میں بہت زیادہ غبار بلند ہوا، یہاں تک کہ سلمان فارسی کہتے ہیں وہ ہماری ناکوں میں بھر گیا۔ اسی کے اندر آگے چند سطریں چھوڑ کر لکھتے ہیں کہ مدینہ کی دیواریں جو ہیں وہ ہل گئیں، حرکت میں آ گئیں، اگر وہ اپنے بال کھولیں اور گریبان چاک کریں، اپنے پدر بزرگوار کی قبر تک جا کر خدا کی درگاہ میں فریاد کریں تو اس جماعت کو مہلت نہ ملے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، کیا ان سے سوچا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے بال کھول دیں غیر مردوں کے سامنے، اپنے گریبان کو پھاڑ دیں غیر مردوں کے سامنے، اور وہ نبی کی مسجد کو ہلا دیں، وہ اپنی بنیاد سے اٹھ جائے، گرد و غبار کے اندر بھر جائے؟ تو یہ اس قدر غلیظ عبارت، اس قدر توہین ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ کی، اور اس پر یہ جو بہار الانوار ہے اس کے اندر بھی موجود ہے، اور اسی طرح حق الیقین کے اندر بھی یہ بات موجود ہے تو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔
پہلی گستاخی تشیع کی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب سمجھتے ہیں. جی آپ میوٹ ہیں علی بھائی، آپ کو کسی نے میوٹ کیا میرے خیال کو. 10 منٹ ختم ہو گئے، 10 منٹ ختم ہو گئے. میں بتا رہا تھا، سوری میوٹ ہوا بتا. 10 منٹ ختم ہو گئے. اجازت ہے میں شروع کر لوں؟ جی 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 آپ نے سن لی، انہوں نے ایک ہی حدیث کو 10 منٹ میں پیش کیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، مولوی صاحب کے ساتھ طے ہوا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق یہ مطالب پیش کریں گے، لیکن یہ پھر ان کو یاد بھی دلایا گیا، لیکن پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق چلے گئے. کوئی بات نہیں، ہم اس کا بھی جواب دیں گے، لیکن موضوع تھا ہمارے امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق. میں اس کا جواب دوں گا اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ بغیرتی کس کے گھر میں ہوتی تھی، یہ بھی آپ کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ تو دونوں باتوں کا میں جواب دوں گا. پہلے بھی میں آپ کو بتا دیا، ابھی تک میں نے دکھا دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلفاء کو شیطان بولا ہے، ان کو بولا ہے کہ بھئی یہ سنت پہ ہدایت پہ نہیں ہے، اور یہ ان کے بعد جو خلیفہ آئیں گے اس طرح کس طرح کافر ہوں گے. اس کا بالکل شخص نے جواب نہیں دیا نا. جواب دیا اس نے؟ نہیں، جواب نہیں دیا. یہ چلے گئے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جو حدیث ہے، وہ بھی اس میں اس نے خیانت کیا، کیونکہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس میں شرم و حیا یا حجاب کے خلاف ہو، سوائے یہ کہ مثلا اگر کسی بات کو بھی آپ جھوٹ بنا کے پیش کریں تو اس میں جھوٹ تو ہوتا ہی ہے. میں حدیث آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں اصل واقعہ کیا ہے، اور زہرا سلام اللہ علیہا نے کیا بولا ہے اور کیا ہوا ہے، اور یہ زہرا سلام اللہ علیہا کا معجزہ اعجاز ہے، اور یہ شخص اس کو سوائے جھوٹ یہ شیعہ کے مقابلے میں کبھی سچ نہیں بول سکتے. یہ لوگ، ان کو ہمیشہ مجبوری ہے کہ آ کے یہ جھوٹ کہہ دیں، فریب کر دیں نا، جیسے بھی ثابت ہو رہا ہے ابھی بار بار. اور شیعوں کا جواب بھی نہیں دے سکتے. ابھی میں نے ان سے 2-3 سوال کیے، کسی کا جواب اس نے نہیں دیا. اچھا، یہ کتاب احتجاج تبرسیہ ملاحظہ کریں، کتاب احتجاج میں میرے محترم ناظرین، آپ بہار نے بھی احتجاج سے نقل کیا نا، اصل تو مصدر بہار کا بھی احتجاج ہے. یہ ملاحظہ کریں، یہ صفحہ نمبر 87 ہے، اور یہ واقعہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر جب حملہ ہوا ہے، اس شخص نے مذمت کرنا چاہا ہے، اس نے تعریف کی اہل بیت علیہ السلام کی اور اپنے خلفاء کی اس نے تفسیق کی ہے. اس نے چاہا کہ شیعوں کی مذمت کریں، لیکن اس نے اپنی خلفاء کی تکفیر کر دی، کیونکہ یہ جو واقعہ ہے، حضرت زہرا سلام اللہ بددعا دینے لگی ہیں. کس نے بددعا دینے لگی ہیں؟ لما استخرج امیر المؤمنین علیہ السلام، جب امیر المؤمنین علیہ السلام کے گھر پہ حملہ ہوا ہے، اور کیونکہ ان کو پتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے لڑنا نہیں ہے، میرے بعد آپ لڑنا نہیں ہے. یہ لوگ خلافت غصب کریں گے، لڑنا نہیں ہے، یہ آپ کے گھر پہ حملہ کریں گے، یا علی آپ نے لڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان کو پتا تھا، اس قوم کو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان کے حدیث میں نے دکھا دی، جن کو شیطان بولا پیغمبر نے، ان کو پتا تھا کہ علی تو نہیں لڑیں گے، تو یہ شعر بنے تھے نا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو ان لوگوں نے زبردستی جب گھر سے نکالا ہے، من منزلی، ان کے گھر سے، خرجت فاطمہ صلوات اللہ علیہ، تو ان کا دفاع کرنے کے لیے ان کا بنت عم، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی تشریف لائیں. فما بقیت امرأۃ ہاشمیۃ الا خرجت معها، دوسرے جو سیدانیاں تھی بنی ہاشم کی، سب کے سب خاندان والے، خاندان کے عورتیں بھی آ گئیں، مل گئے سب. حتی انتہت قریبا من القبر، بی بی سلام اللہ علیہا اپنے والد کے قبر کے قریب آ گئیں. فقالت لهم، ان سے کہا، شیخ صاحب آپ نے تعریف کرنا چاہا، شیعوں کی توہین کرنا چاہنا، تو آپ نے اپنے خلفاء کی تکفیر کر دی. تو ان سے کہا خلو عن ابن عمی، میرے چچا کے بیٹے کو چھوڑو، میرے شوہر کو چھوڑو، ابو الحسن علیہ السلام کو ترک کرو، چھوڑ دو. فوالذی بعث محمدا ابی صلی اللہ علیہ وسلم بالحق، اس رب کی قسم جس نے میرے والد کو سردار انبیاء بنا کر بھیجا ہے، اور اس کے میں اکلوتی بیٹی ہوں، اور میں سیدۃ نساء العالمین ہوں. ان لم تخلو عنہ، اگر تم اس کو نہ چھوڑو، لا انشرن شعری، میں اپنے گیسو کھول دوں گی. لیکن یہ نہیں کہا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے کھول دوں گی نا، اپنے محراب ہے، خاموش، ان کا گھر ساتھ ہے. یہ تو نہیں کہا کہ یہ تو آپ بنا رہے نا، یہ تو آپ کے فکرے ہیں جھوٹ کے، یہ آپ کی اپنی وہ کفر میں باطن میں جو کفر ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہا نامردوں کے سامنے اپنے گریباں چاک کریں گے، اپنے گیسو کھولیں گے. نہیں، ان کے سامنے نہیں کھولا جاتا. ان کا اپنا محراب بھی ہے، جن کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، لما سمیت الزہرا، زہرا فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کو زہرا کیوں کہا گیا؟ فقال لأنها كانت اذا قامت في محرابها زہر نورها لأهل السماء كما تظہر نور الكواكب لأهل الارض. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ زہرا کا مطلب ہے درخشنے، جس میں درخشش ہو، چمکنے والی. ان کو چمکنے والی زہرا تابندہ اس لیے کہا گیا کہ ان کی نور کی تابش ہوتی تھی جب وہ اپنے محراب میں عبادت میں کھڑی ہوتی تھی. اس طرح جیسے آسمان سے ہمیں ستارے نظر آتے ہیں نا، آسمان والے ملائکہ کے لیے زہرا سلام اللہ علیہا کا نور اس طرح اس میں تابش تھی، اس میں نور افغانی تھی. تو بی بی سلام اللہ علیہ نے کبھی نہیں کہا کہ میں نامردوں کے سامنے، جنہوں نے ان کے گھر پہ حملہ کیا، ان کے سامنے اپنے منہ کو، اپنے گیسو کھول دوں گی. یہ تو نہیں کہا، یہ تو آپ بنا رہے ہو نا،
یا ان سے توقع بھی نہیں ہے بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ آپ کے باطل افکار ہیں. ان کا اپنا محراب ہے جہاں پہ جگہ عبادت ہے, وہ بالکل قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار کے بالکل اس طرف ہے, وہاں پہ وہ عبادت کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا. لأنشرن شعری ولأضن قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی راسی, اور میں پیراہن رسول صلی اللہ اپنے گیسو کھول کے پیراہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سر پہ رکھ دوں گی. وَلَأَصْرُخَنَّ إِلَى السَّمَاءِ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, اور میں اللہ کے سامنے میں گریہ کروں گی اور آواز بلند کروں گی, اللہ اپنی مظلومیت کی آواز بلند کروں گی. آپ نے کہا چیخوں گی, نہیں, اللہ کے سامنے اپنی مظلومیت کے اور علی علیہ السلام کی مظلومیت کی آواز بلند کروں گی. فما ناقة صالح بأكرم على الله من فما صالح أكرم على الله من أبي ولا ناقة بأكرم مني. صالح علیہ السلام میرے والد سے زیادہ عزیز نہیں تھے, اور صالح کی جو اونٹنی ہے, جو اونٹنی کو قوم صالح نے قتل کیا تھا اس کی وجہ سے ان پہ عذاب آئی تھی, وہ اونٹنی بھی مجھ سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزیز نہیں ہے. اگر قوم صالح پہ عذاب آیا تھا تو تم پہ بھی عذاب آئے گا. ولا الفصيل بأكرم على الله من ولدي من ولدي, اور وہ صالح کی جو اونٹنی ہے اس کی جو بچڑا ہے میرے بیٹوں سے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزیز نہیں ہے. اب انہوں نے یہ آپ نے اپنے جب ہم ترجمہ کر رہے تھے نا, آپ نے اس میں جھوٹ ملا دیا کہ انہوں نے اپنا سر کھول دی, لیکن اس میں نہیں کہ سر کھول دی. قال سلمان نے کہہ دیا كنت قریبا منها, میں ان سے قریب تھا. فرأيت, ان کا یہ کہنا ہی تھا کہ دیوار مسجد زمین سے اکڑ گئے. فرأيت والله اساس حيطان مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ دیوار مسجد آہستہ آہستہ زمین سے اکڑ گئے, دیوار آسمان میں چلنے لگے. تقلعت من اسفلها, زمین سے وہ اکڑ گئے. حتی لو اراد الرجل ان ينفذ من تحتها لنفذ, اس طرح کہ اگر کوئی شخص دیوار کے نیچے سے اندر آنا چاہ رہا تھا تو اندر آ سکتا تھا. انہوں نے صرف انہوں نے دھمکی دی کہ میں بددعا دوں گی, نفرین کروں گی, لعنت کروں گی. دیوار اوپر شروع کیا. آپ نے جھوٹ بولا کہ انہوں نے اپنے بال گیسو کھول دیے. یہ آپ کا جھوٹ ہے, اس میں فقرہ نہیں ہے. آپ کو سوائے جھوٹ اور فریب اور حدیث کا غلط ترجمہ کر کے شیعوں کے ساتھ آپ مناظرہ کر ہی نہیں سکتے. میرے بھائی تو نہیں ہے, میرے دشمن. فدنوت منها, میں ان کے قریب گیا تو پھر میں نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول کے بیٹی ہیں, آپ کے والد نعمت کے لیے آئے تھے, آپ لعنت نہ کریں. تو پھر اس طرح جب میں نے ان کو کہہ دیا تو وہ دیوار جو ہے وہ واپس نیچے آ گئی. تو اس میں کوئی غلط بات ہی نہیں, اور انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں نامردوں کے سامنے اور نامحرموں کے سامنے اپنی بال کھول دوں گی. اچھا, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں جو نامحرموں کے سامنے اپنی بال کھولتی تھی, بلکہ اپنا سینہ کھولتی تھی, میں دکھاتا ہوں وہ کون ہے. آپ کو اپنی کتاب میں بخاری میں دیکھو, آپ نے جو غلط بات کی زہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق غلط حدیث ترجمہ کیا نا, لیکن میں صحیح ترجمہ کروں گا, آپ کے صحیح کتب سے کروں گا, دیکھ لینا. ام رومان ابو بکر کی وائف ہے, بیوی ہے, عائشہ کی ماں ہے. پتہ ہے وہ کیا کرتی تھی؟ دیکھ لو, یہ تمہاری بخاری ہے, صحیح بخاری چابدار احیاء تراث العربی. پہلے اپنی حالت دیکھ پھر شیعوں پہ اعتراض کر لینا. جواب تو نہیں دے سکو گے, میں پڑھ لوں گا, لیکن بعد میں میٹنگ رکھ لینا. ایک ہفتہ 2 مہینے کے بعد جواب مل گیا تو آ جانا ادھر, ابھی تو تم جواب دینے سے قاصر ہو, مجھے یقین ہے. باب من قال لا رضاع بعد حولین, 2 سال کے بعد بچوں کو دودھ نہیں دیا جا سکتا. یہ بخاری کا ترجمہ ہے, عنوان ہے باب کا. اس کے بعد آیت نقل کیا, حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. بخاری کہتا ہے کہ تمام رضاعت 2 سال ہے, اس کے بعد دودھ نہیں دیا جا سکتا. اس کے بعد حدیث نمبر ہے 5102 ان عائشہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دخل علیہا وعندها رجل نکرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے پاس آتے ہیں, عائشہ کے پاس ایک نامحرم شخص بیٹھا. فکأنہ تغیر وجہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ غضب کے آثار نمودار ہوئے. کأنہ کرہ ذلک, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا گران گزرا کہ آدمی کون ہے ادھر, کیا کر رہا ہے میرے گھر میں. عائشہ نے کہا انہ اخی, یہ تو میرا بھائی ہے. کس طرح کا بھائی ہے نا, رضاع کی بھائی ہے, لیکن یہ بچپن میں اس کو دودھ دیا تھا, یہ بڑا ہو کے اس کو دودھ دیا گیا, اس کو بڑا ہو کے دودھ دیا گیا. کیونکہ یہ 2 باتوں سے پتہ چلتا ہے, ایک عنوان باب سے لا رضاع بعد الحولین, اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے. فرمایا انظرنا من اخوانکن, عائشہ سے کہا کہ ہر ایک تمہارا بھائی نہیں بنتا, دیکھ لو تمہارا اصلی بھائی کون ہے. فانما الرضاعة من المجاعة, رضاعت تو صرف بچپن میں ہوتی ہے, 2 سال سے پہلے. تو پتہ یہ چلا کہ ابو بکر کی یہ غیرت ہے کہ اس کی بیوی نامحرم مردوں کو دودھ پلاتے اور اس کو بیٹا بناتے تھے. اس طرح بھائی عائشہ کے لیے بھائی زیادہ سے زیادہ بنایا جائے, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ماموں بنایا جائے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوا, رسول کو اسی لیے غصہ آیا کہ یہ محرم ہے ہی نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جو شخص پستان کھولتی تھی, اس کے منہ میں ڈالتی, نامحرم مرد کے منہ میں ڈالتی تھی, وہ ابو بکر کی وائف تھی. جی سر,
میرا ٹائم ختم ہے جی. اچھا جواب دینا اس کا, میٹنگ رکھ لینا, بعد میں جواب تیار کر لینا. اچھا اس کا جواب کر لیتے ہیں. اب دو فیز ہو گیا میرا خیال ہے. اب کراس کویشچننگ زیادہ بہتر رہے گی, کیونکہ جرا تو ہو گئی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں دونوں ایک دوسرے سے آج کے ٹاپک کے حوالے سے کراس کویشچن کرنا, تو بہتر ہے کہ آپ کراس کویشچننگ کر لیں ایک دوسرے. اس کے بعد شیعوں کے ساتھ مناظرے کا نام نہ لینا. کچلا جا چکے ہو, کچل گئے آج تم. ایوم ادھر دیکھو, کچل دیا میں نے تجھے, آج میں نے تجھے ختم کر دیا. صبر کر لو, دیکھنا آج تجھے ختم کر دیا. شیعوں کا اب نام نہ لینا ٹوپی لگا کے, چشمے لگا کے. اچھا قیوم صاحب, عبد القیوم صاحب, آپ کراس کویشچننگ کرنا چاہتے ہیں یا پھر انہی کی کتب سے کوئی اور حدیث پیش کرنا چاہتے ہیں؟ دلائل دینا چاہتا ہوں. تو ابھی انہوں نے بدعہدی کیا نا. ابھی ان سے آپ نے ان کو یاد بھی دلایا کہ مناظرہ امیر المؤمنین علیہ السلام پر ہے, یا حضرت زہرا سلام علیہ پہ چلے گی نا, چلے گئے. اب ان سے پوچھ لو کس موضوع پر. اچھا ابھی ان سے جو سوالات کیے ان کا کیوں جواب نہیں دے رہا نا. ابھی عائشہ کے متعلق میں نے عائشہ کی ماں کے متعلق جو دکھایا وہ اس کا کیوں جواب نہیں دے رہا قیوم صاحب. اچھا قیوم صاحب اور اللہ یار صاحب دونوں سے ریکویسٹ ہے کہ ٹاپک کے اسپیسیفکلی جو بات ہے نا وہ کریں. ہاں عبد القیوم صاحب, وہ اب آپ کے 10 منٹ شروع ہو رہے ہیں اپنی. یہ میرا خیال ہے ہم لاسٹ راؤنڈ کرتے ہیں کتاب سے ریفرنس دینے کے, پھر کراس کویشچننگ پہ چلے جاتے ہیں, کیونکہ 2 ٹرنز ہو گئی اور تیسری آ گئی ہے. اس طرح سے تو پھر چلتا رہے گا. اس کے بعد کراس کویشچننگ پہ چلے جائیں گے اس والی ٹرن کے بعد, جب یہ پوری ہو جائے گی تو وہ بہتر ہے, تاکہ اینڈ کی طرف بھی جایا جائے مناظرے کے. ٹھیک ہے جی جی, ٹائمر لگا جوم جاؤ, فخر سے سر بلند کرو. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علیہ السلام. حیدر یا علی مدد, یا علی مدد. جی ان کا انفرادی مسئلہ ہے, وہ سمجھتے تھے کہ رضاعت کبیر بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ماں بھی رضاعت کبیر کراتی تھی نا, اس کی ماں بھی کراتی تھی. عائشہ کی ماں بھی رضاعت کبیر کراتی تھی نا. وہ پیغمبر نے منا, قرآن نے جب کہہ دیا, قرآن نہیں پڑھا تم نے, حولین کاملین لمن اراد یتم الرضاعہ. رضاعت کا اتمام 2 سال پر ہے, اس کے بعد رضاعت نہیں ہے. آپ بھی عمل کریں نا, محلے والوں کو آپ بھی اپنے بیٹے بنائیں نا. لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث, عائشہ کی ماں کی بات ہو رہی ہے. عائشہ خاندانی کا کام تھا, صرف عائشہ نہیں تھا, عائشہ کی ماں بھی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اماں جان کی انفرادیت ہے. اس میں عائشہ کی ماں بھی ہے نا, عائشہ کی ماں بھی ہے. ابو بکر کی وائف ہے. ابو بکر کہاں تھا, ابو بکر کا غیرت کہاں تھا اس زمانے میں, جب اس کی ماں جو ہے وہ ابو بکر کی وائف جو ہے دودھ دیتی تھی. اس کا بتانا ذرا. آپ کی غیرت کا دکھا دیتا ہوں نا, دکھائی تو ہے کہ آپ وہ تو حدیث آپ نے غلط پڑھی ہے, حدیث غلط پڑھی ہے, اور اس حدیث میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں.